کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بد دعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ بد دعا کھلے دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمانوں کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے حالوں، گرد سے اٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ ماسی کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی ممتاز یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور جہان اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی ممتاز پڑھا کرتی تھی۔ اس کے زمانے کی دوستیاں معصومیت پر مبنی ہوتی تھیں۔ ان میں چھل کپٹ، ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعی نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہماری دوستیاں بھی پرخلوص تھیں۔ نور جہان بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی۔ اس کے برعکس ممتاز پڑھائی پر توجہ نہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت، اپنی چمچماتی گاڑی کا ذکر کرنے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے دور دور رہتی تھیں اور وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے کی اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرتی۔ خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور جہان اپنی نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھایا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیز عادت ممتاز کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش میں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حسد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور جہان میں صرف ایک کمزوری نظر آتی تھی کہ وہ غریب بیوہ ماں کی لڑکی ہے۔ ہمارے گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی وہ ہم سب کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بات بے بات مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پر نور جہان ہوتی، جو اپنی ازلی خاموش فطرت کی وجہ سے کبھی اس کو جواب نہ دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت کی گئی، اس کو ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور جہان کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا، اس کے پاس بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ جمعدارنی کو دینے کی بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور جہان کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ پائنچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشاقی سے پرانی شلوار میں لگا دیا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس صابر لڑکی پر اثر انداز نہ ہوئی۔ اس نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیوند لگے کپڑے میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ ممتاز کسی نو دولتیے خاندان کی فرد ہے جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسے کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی زمانے میں پتہ چلا کہ نور جہان کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ ماسٹرنی اور دوسری ٹیچرز نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور جہان بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور خاندان کے فرد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ شادی کے دن ہم سب سہیلیاں اس کی پھوپھی کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی خواتین دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور جہان کا خاندان سوائے اس کے خاصا متمول ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا، ابھی نور جہان دلہن نہیں بنی تھی۔ وہ مائیوں کے پیلے کپڑے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم لوگوں سے چمٹ گئی۔ بارات کے آنے کا غلغلہ ہوا اور اس کے چچا ایجاب و قبول کے لیے کمرے میں آ گئے، جہاں نور جہان کے مائیوں کے سوٹ پر کسی سہاگن کا سرخ دوپٹہ اوڑھ کر ایجاب و قبول کر لیا گیا۔ اس کی امی ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں اور سب ان کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ابھی نکاح کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو چیرتی ہوئی ممتاز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور جہان، تم نے اپنی شادی میں نہیں بلایا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ صدقے کے پیسے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں کہ یتیم لڑکی کی شادی کے کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر 1 روپے کے نوٹوں کی گڈی دی تھی تاکہ دیکھنے میں رقم زیادہ لگے۔ اس سے پہلے کہ نور جہان یا اس کی امی کوئی جواب دیتی، نور جہان کی پھوپھی آگے بڑھیں اور پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر نور جہان پر سے اتار کر ممتاز کی طرف بڑھا دیا کہ لو، یہ 100 روپے کی صدقہ ہیں، ہماری طرف سے تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں۔
بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھی حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتے دار تھی۔ نور جہاں جو گٹھری بنی ہوئی تھی بیٹھی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ یہ خود صدقہ مانگے۔ مجھے روتی ہوئی نور جہان کی آواز سنائی دی۔ نور جہان شادی کے بعد کینیڈا چلے گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی، تیکھے نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمہ کی استقبالیہ میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے پر اسٹیج پر گئی اور جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی ماں ایک دم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دوبارہ گلے لگایا۔ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ ایک میز پر بیٹھی پرانی باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمہ کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ کمکموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی ممو آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں ہی بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیمند لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصہ سے ان میں کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹھری اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہان کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، کہ تم کو کیا ہو گیا؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی۔ لوگوں کے کمروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی ممو کو کوئی اس کے اصلی نام سے نہیں پہچانتا تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب، جوئے اور غلط عورتوں پر خرچ کر کے تہی دامن ہو گیا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر وہ نہیں بسا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کے شوہر پر نان و نفقہ اور خلا کا مقدمہ کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والا یکاب بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نان و نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان و نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گیا۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہوگی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہتی تھی، مگر اب پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ ماں باپ ممتاز کا ساتھ دیتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑوں کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام کرے۔ ماں باپ نے اس کی مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا کہ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنی ہوگی۔ وہ تھوڑے دن اپنے ایک رشتے دار کے گھر میں رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس کی جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کر دیا۔ اس سے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہو گئی۔ وہ مل مزدور ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہ ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھر روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں کے بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا تھا۔ $200 ہاتھ میں پکڑ کر اس نے ان دیکھی خاتون کو دعائیں دیں جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑے تکبر سے اس کو صدقے کے پیسے دینے کے بہانے بری بارات میں بے عزتی کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کو بد دعا دی تھی کہ خدا کرے کہ تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پر گزر بسر کرو۔ مجھ کو وہ دن یاد آ گیا، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کو یہ سب یاد دلاتی۔ سچ ہے، بڑا بول انسان کے سامنے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ اور غرور سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی